السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں پر سلیکٹ کی جاتی ہیں اور آپ کی سجیشنز کے اوپر ہی سامنے رکھتے ہوئے ذکر کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا جو کہ حالات اور واقعات یا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ کا سیکشن 3 کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا. سیکشن 3 بنیادی طور پر ہے کیا؟ وہ پچھلے ویلاگ میں نہیں ہے, کچھ لوگوں نے سجیشن آئی تو میں نے کہا میں بتاتا چلوں. اور یہ 4 مئی 2019 کو قانون آیا تھا, پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019. Dissolution of existing local government. All local government constituted or continued under the Punjab Local Government Act 2013 are hereby dissolved as soon as may be, but not later than 1 year of the commencement of this act. The government shall constitute succeeding local governments in accordance with the provision of section 15 of the act. 2013 کا قانون تھا, اس کے تحت یہ الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن اب جو سیکشن 3 میں ترمیم کی گئی, اب سیکشن 3 میں جو ترمیم کر کے وہاں پر 1 سال کی جگہ پر 21 مہینے کر دیا گیا تھا, 21 months کر دیا گیا تھا. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا, پھر سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے لوکل گورنمنٹس کو, کاؤنسلر وغیرہ اور وہ سارے. اٹ مائٹ بی اے سیٹ بیک یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے, جو کہ پی ایم ایل این کے دور میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائے تھے اور اپنی مرضی کے بندے منتخب کروائے ہوئے تھے اور وہ ان سے ایڈوانٹیج لے رہے تھے. تو یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے جب لوکل گورنمنٹ یہاں پر جب میئر سسٹم تھا یہاں, اور یہ بڑی پرابلم آ رہی تھی. بہرحال یہ بڑے مسائل بنیں گے بزدار گورنمنٹ کے لیے, اور لوکل گورنمنٹ مسائل کیا ان کے لیے بڑی پرابلم کریٹ کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں. سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جب آ جائے گا تو پھر چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. آرٹیکل 140 کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا, یہ بڑی کلیئر بات ہے. دوسرا جو ایشو ہے آپ کے پاس مشہور زمانہ قبضہ مافیا, کھوکر برادر سیشن کورٹ میں ایڈیشن جج رفاقت علی گوندل صاحب کے پاس عموری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع ہو گئی ہے. کار سرکار کے تحت مداخلت میں مقدمہ نواب ٹاؤن میں درج ہے. ایم این اے افضل کھوکر صاحب حاضری معافی کی درخواست ان کی ہو گئی اور وہ پیش نہیں ہوئے. سیف کھوکر پیش ہوئے. یہ پوری پراپرٹی, یہ جو مافیا جو لوگ ہیں یہ سارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے فائدہ اور ایڈوانٹیج لیے ہیں. دوسرا شہباز شریف حمزہ شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی کیس کی سماعت ہوئی ہے, کل تک ملتوی کر دی ہے. گواہان کو پر جرا کے لیے طلب کر لیا ہے. جواد الحسن جج ہے, انہوں نے ایک گواہ کے بیان پر جرا کی گئی ہے. اور شہباز شریف نے باقی ضمانت جو ہے نا ہائی کورٹ میں, چونکہ نیب کی ضمانت آپ کو پتہ سیشن نیب کورٹ سے تو ہوتی نہیں ہے, وہ دستخط کر دیے وکالت نامے پر, اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں ضمانت دار کر دیں گے. پاسبلٹی ہے کہ پیر والے دن شہباز شریف کی ضمانت کی سماعت ہو. آمدن سے زائد اثاثہ کا کیس بھی تھا. شہباز شریف نے اپنی صحت سے متعلق عدالت کے سامنے حقیقت بیان کی کہ ہوم سیکرٹری سے جواب طلب کر لیا, کرونا ویکسین لگی نہیں کہ 70 سال کے قریب ہوں, اور آپ کے کہنے پہ میرا ٹیسٹ ہوا تھا, کمر درد ہے, دیگر ٹیسٹ تھے, اور 1 مہینہ ہو گیا رپورٹ نہیں دی جا رہی. جو بورڈ آیا تھا اس نے ٹیسٹ ضرور کیے تھے. یہ شہباز شریف نے بتایا, اور انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری کو میں کہہ دیتا ہوں 60 سال سے زیادہ عمر ہے, 70 سال کے قریب ہے, اس لیے میری ویکسین ہونی چاہیے. یہ چھوٹی سی یہ لائٹر موڈ کے اوپر ہے, لیکن ایک خوشی اس بات کی ہے کہ نیب میں ریپ کیسز سارے اب چل رہے ہیں. اب جو اگلا ایشو جو ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہے وہ NA-75 ڈسکا کے حوالے سے. یہ شروع کرنے سے پہلے مریم نواز کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ہے جناب جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف بڑی ملائن یعنی تضحیک شدہ کنٹمپچوس ایک کیمپین کر رہا ہے. وہ پورا بینچ ہے, صرف ایک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہیں, 3 ججز ہیں, اور اس طرح جس طرح عدلیہ کی توہین اور تضحیک کی جا رہی ہے یہ قابل معافی نہیں ہے. باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, ایک صحافی تھے, ان کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے حوالے سے میٹر ٹیک اپ کیا تھا, لیکن ابھی ہوا کچھ نہیں ہے. اس کا پینڈنگ چلا آ رہا ہے میٹر, اور یہ شاید ہوا مل جاتی ہے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے.
ہمیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے. پی ٹی اے کو حرکت میں آنا چاہیے اس کانٹیکس میں, ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے. پیمرا بھی جو باتیں آپ کے اندر میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے سو کالڈ لبرل اینکر جو ہیں وہ کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں عدلیہ عدالتوں کے خلاف, نیب کے خلاف, اور ساری باتوں کے کانٹیکس میں آپ اور ہم سب نے یہ دیکھی ہیں. اور نوشین افتخار کے جو وکیل ہیں سلمان راجہ صاحب, انہوں نے اپنے دلائل دسکہ کے حوالے سے شروع کی یہ نقشہ پیش کیا انہوں نے, اور 76 پولنگ سٹیشنز کا ذکر کیا ہے, اور کہنا ان کا تھا کہ 34 کے قریب شکایات ہیں, 76 میں پولنگ ہوگی, اور ایک 1/2 کا کہا گیا تھا, بعد میں کریکشن ہوئی کہ 1/3 کے حوالے سے ہے کہ یہ 1/3 ہے. یہ باتیں ساری اب آپ دیکھ چکے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 10 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کافی دیر معطل رہی. جسٹس عمر طاہر صاحب کے ریمارکس تھے کہ دوران کون اور کون مسائل پیدا کرتا رہا, یہ بھی سوال تھا کورٹ کے سامنے. ایک امیدوار طاقت تھا, دوسرے نے یہ حرکت کروائیں. اب یہ ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ سکیں, آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ان کے وکیل کا کہنا تھا, نوشین افتخار کے والد 5 دفعہ منتخب ہوئے, کاروبار کا ان کے خاندان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. ڈسکہ شہر سے 46,000 ووٹ لیے, جبکہ پی ٹی اے کے امیدوار نے 11,000 ووٹ لیے. اور ڈسکہ شہر میں پولنگ کا عمل جو ہے نا متاثر کرنا اس کا مقصد تھا. یہ بنیادی طور پر وہ ساری چیزیں جو لے کے گئے ہیں, جو کورٹ کے سامنے رکھیں گے. الیکشن کمیشن کے نتائج کے خلاف درخواست بھی دائر کی. اب یہاں جو بات اگر رکھنا ہے کہ 20 پولنگ سٹیشن کا غائب ہونا اور پولنگ آفیسرز کا, اور ساتھ بتایا گیا کہ پولیس بھی غائب تھی, تو کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جیو فینسنگ کی گئی, حالات اور واقعات سامنے. لیکن حالات اور واقعات آپ کے سامنے ابھی تک آ نہیں سکے ہیں. ایگزیکٹ پوزیشن جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک جو ہے نا کہ یہ اسٹیبلش کرنا تھا نوشین افتخار کے وکیل نے, اور وہ اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ پورے حلقے میں الیکشن کیوں کروائے گئے. یہ تو 26 کے پولنگ سٹیشن کا مسئلہ تھا, 26 کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا. 26 سے آگے یہ کیا مسئلہ ہے, اور وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. اب یہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی اپنے جو اختیارات استعمال کیے سیکشن 9 میں, پہلے سمری پروسیڈنگ کی پاور تھی ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976, لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ سمری پروسیڈنگ کے اختیار نہیں ہے. سیکشن 9 میں بغیر کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے ہوئے صرف ویڈیو کی بیس کے اوپر, پھر آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر مثال تھا سینٹ کا الیکشن جس میں دھاندلی آپ لوگوں نے ساری دیکھ لی, 7 ووٹ کس طرح مسترد کیے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں, یعنی اس میں ہمارے لیے کوئی سمجھنا مشکل کام نہیں, بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن نے یہ اختیارات یہاں استعمال کیے تو وہاں بھی استعمال ہونے چاہیے, تو وہاں نہیں ہوئے. اور جتنی تیزی سے اس معاملے کو نپٹایا گیا, پھر وہ جو ہے نا نوشین افتخار وکیل وہ 218 آرٹیکل 3 ہوئے, 218(3) آج تک کتنا کا استعمال کیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن میں 218(3) اگر استعمال کرتا تو اپنا خفیہ رائے شمائی کے ماڈرن ٹیکنالوجی سے ووٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. کون سا مشکل کام تھا یہ. سپریم کورٹ نے بھی کہا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اور 218(3) کا آرٹیکل سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تب استعمال نہیں کیا. تو یہاں ایسا کیا کام ہو گیا جو ڈسکہ کے والے سے 218(3) سے اس حد تک استعمال کر لیا. سیکشن 9 کی باتیں ہو رہی ہے, سیکشن 9 کے تحت درخواست کی تو سیکشن 9 کے تحت اختیارات استعمال کیے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. اور الیکشن کمیشن نتائج سے جو خوش تھے وہ ثابت کرنا ہے. اور بات وہی آ گئی جو میں کہتا آ رہا ہوں, جسٹس عمر طاہر نے یہی پوچھا ان سے کہ 23 پولنگ سٹیشن کی شکایت ہے, پورے حلقے میں انتخاب کیوں ضروری ہے. اور یہ انہوں نے جیسے میں نے ذکر پہلے کیا, انہوں نے کہا جی آدھے حلقے کا, پھر وہ ذکر آیا کہ آدھے نہیں ہے. جیسے منیر اختر نے 76 کا کہا, تو پھر انہوں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں 76 نہیں, یہ 1/3 بنتے ہیں. اور یہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بارے میں جو باتیں آپ ساری آپ نے اب کلیئر جو آپ کے سامنے پکچر رکھنی ہے, جو پورٹرے کرنی ہے نا, الیکشن کمیشن کو جانبدارہ نظر آنا چاہیے اور یہاں جسٹیفائی کرنا ہے. اب یہ چیزیں ساری سلمان راجہ صاحب بھی اپنے دلائل کمپلیٹ نہیں کر چکے کہ الیکشن بہت قریب آ رہا ہے, 10 اپریل کو سر پہ آئی کھڑی ہے, انتظامات سارے کرنے ہیں. اور یہ بظاہر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ سارے معاملات آپ اتنی ایزیلی ختم کر سکیں. اور اب یہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اسی لیے سپریم کورٹ نے 10 اپریل کو جو الیکشن کروانے کا پورے حلقے کا وہ معطل کیا ہے. ابھی الیکشن ہوں گے. الیکشن جیسے میں نے کہہ چکا ہوں, میں پھر دہراتا ہوں, ہم پہلے بھی دہرا چکے ہیں اس بارے میں کئی پروگرام میں, عرفان ہاشمی کے ساتھ بھی یہ بات دہرائی ہے کہ یہ پورے حلقے کے الیکشن کے ووٹ پاسبل نہیں ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ری پول اگر ہوگا تو وہ متنازع حلقوں میں ہوگا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ.